على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم امام صاحب، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ میری تعلیم انگریزی اور عربی میں ہوئی ہے، گریڈ 12 تک، جسے اے لیولز کہتے ہیں، اور اس کے بعد بیچلرز اور ماسٹرز کی تعلیم صرف عربی میں ہوئی ہے۔ تو اس تقریر میں کچھ غلطیاں ہوں گی، تو ان غلطیوں کے لیے میں آپ سے تقریر سے پہلے معذرت چاہتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے اوپر توجہ دیں گے۔ مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ میں پاکستان کے سرزمین پہ ہوں، اور خاص طور سے لاہور میں، اور الحمدللہ کافی لوگ اس تقریر کو سننے آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کے آنے کا قبول عطا فرمائے۔ میرے اس تقریر کا موضوع ہے دعویٰ یا ہلاکت۔ دعویٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دعویٰ کا مطلب ہوتا ہے ٹو کال، کسی کو بلانا۔ اور جب کوئی لوگ یہ لفظ دعوت سنتے ہیں، خاص طور سے جو لوگ انڈیا میں رہتے ہیں یا پاکستان کے لوگ، تو فوراً وہ چکن بریانی یا مٹن بریانی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ان لوگ سوچتے ہیں دعوت کی معنی ہوتی ہے an invitation، ایک دعوت لنچ پارٹی کے لیے یا ڈنر پارٹی کے لیے۔ آج کے اس تقریر میں ہم لنچ پارٹی یا ڈنر پارٹی کے بارے میں نہیں ذکر کریں گے۔ آج کے اس تقریر میں ہم دعوت الاسلام کے بارے میں ذکر کریں گے، an invitation towards اسلام۔ جیسے کہ میں نے کہا، دعویٰ کے معنی ہوتی ہے ٹو انوائٹ، ٹو کال، کسی کو بلانا۔ اور جب ہم غیر مسلمان کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں دعوت الاسلام۔ تو جب ہم غیر مسلمان سے بات کرتے ہیں، ان کے ذہن میں سے اسلام کے تعلق سے غلط فہمیاں نکالتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں دعویٰ۔ اور نارملی دعویٰ کے ساتھ ایک دوسرا ٹرمینالوجی بھی استعمال ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں اصلاح۔ اصلاح کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریپیئر، کسی چیز کو صحیح کرنا۔ تو جب ہم مسلمان سے بات کرتے ہیں، انہیں اسلام کے بارے میں زیادہ معلومات دیتے ہیں، یا اگر وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہم انہیں روکتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں اصلاح۔ اور نارملی جب ہم غیر مسلمان سے بات کرتے ہیں، انہیں اسلام کی طرف بلاتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں دعویٰ۔
ضروری ہے کیا ہر مسلمان غیر مسلمان کو اسلام کی طرف بلائے. دعوت الاسلام، an invitation towards اسلام، یہ ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے. اور میں نے اس تقریر شروع کیا قرآن مجید کے آیت سے، سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس. You are the best of people evolved for mankind. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آیت میں ہم سے کہہ رہے ہیں کیا ہم خیر امت ہے، ہم مسلمان سب سے بہترین امت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آیت میں ہم مسلمان کو عزت دے رہا ہے، اور جبھی بھی عزت دی جاتی ہے اس کے ساتھ رسپانسبلٹی بھی آتی ہے، اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے. مثال کے طور پہ ایک اسکول میں ایک پرنسپل کی عزت ٹیچر سے زیادہ ہے، استاد سے زیادہ ہے. ایک استاذ ایک ٹیچر کی عزت کلرک سے زیادہ ہے، جو کام کرتا ہے اسکول میں اس سے زیادہ ہے. تو جبھی بھی عزت دی جاتی ہے اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے. There is no honor without responsibility. کوئی بھی عزت نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے. تو عزت کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمان کو عزت دے رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا ہم خیر امت ہے، کیا ہمیں اس کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. کیونکہ آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں ہم مسلمان کو کہہ رہے ہیں کیا ہم خیر امت ہے، ہم سب سے بہترین لوگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے تو ہم خیر امت کہنے لائق نہیں ہے، ہم مسلمان کہنے لائق نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Thus we have made you a justly balanced community so that you will be a witness over the people and the messenger will be a witness over you. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آیت میں فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم مسلمان کو امت وسط بنایا ہے، a justly balanced community. ضروری ہے کہ ہم غیر مسلمان کو اسلام کی طرف بلائیں. اور میں نے اس تقریر شروع کیا قرآن مجید کے ایک آیت سے، ایک دوسری آیت سے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24، آیت نمبر 24. اور سورہ توبہ قرآن مجید کا سب سے سخت سورہ ہے. سورہ توبہ it is the most militant surah of the glorious Quran. کیوں سورہ توبہ قرآن مجید کا سب سے سخت سورہ ہے؟ کیونکہ یہ ایک سورہ ہے، یہ واحد سورہ ہے سارے قرآن مجید میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں شروع ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہر سورہ قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے. مثال کے طور پہ سورۃ الاخلاص سورہ نمبر 112
بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ مثال کے طور پہ سورۃ الفلق سورہ نمبر 113، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ مثال کے طور پہ سورۃ الناس سورہ نمبر 114، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ ہر سورہ قرآن مجید کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے، ایکسپٹ فار سورہ توبہ۔ سورہ توبہ ایک واحد سورہ ہے قرآن مجید میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں شروع ہوتا ہے۔ کیوں؟ مثال کے طور پہ اگر آپ پاکستان کے سڑک پہ چل رہے ہیں، یا مثال کے طور پہ آپ لاہور کے سڑک پہ چل رہے ہیں، اور ایک لفظ اعلیٰ مشرکین مکہ کو ایک تنبیہ دے رہے ہیں، ایک وارننگ دے رہے ہیں، put things straight in 4 months time otherwise declaration of war، کہ 4 مہینے میں آپ چیزیں کو سیدھا کر دیجئے ورنہ اعلان جنگ۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالی مشرکین مکہ کو تنبیہ دے رہے ہیں تو بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ اسی لیے کئی مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ توبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں شروع ہوتا ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالی آیت نمبر 24 آیت نمبر 24 تک کا ذکر ہوتا ہے، آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمان سے مخاطب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم، کہو چاہے وہ آپ کے والد ہو، say whether it be your fathers، وَأَبْنَاؤُكُمْ، یا آپ کے بیٹے، اور whether it be your sons، قل ان کان